ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ سامعین گرامی، اسلامی معاشرہ دنیا کا پاک ترین معاشرہ ہے، اور اسلامی معاشرے کے اندر برائی کی باتوں کو عام کرنا اور برائی کی نشر و اشاعت کرنا، برائی کی باتوں کو پھیلانا ہرگز اس کی اجازت اور جواز نہیں ہے۔ جس بات کو پھیلایا جائے وہ خیر کی بات ہو، شر کی بات اور برائی کی بات پھیلانے کی اجازت نہیں، سوائے اس بندے کے الا من ظلم، جس پر ظلم ہو جائے، جو مظلوم ہو۔ مظلوم اپنی بات کو بتا سکتا ہے، لیکن یہ بھی اپنی بات کو وہاں بتائے گا جہاں بتانے سے اس کو فائدہ ملے گا، اور جہاں بات بیان کرنے سے اس کی شکایت کا ازالہ ہوگا متعلقہ اداروں میں جا کے اپنی بات بیان کرے گا۔ اور ہمارے ہاں آج کل سوشل میڈیا پر اس اللہ رب العزت کے بیان کردہ حکم کو تار تار کیا جاتا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ سوشل میڈیا پر، نیوز پر، ٹی وی چینلز پر اس بات کو نشر کیا جاتا جس بات میں خیر ہو، اس خیر اور بھلائی کو لوگوں تک پہنچایا جاتا۔ لیکن آج ہمارے ہاں سوشل میڈیا چلانے والے اور نیوز چینل اور ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے لوگ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس بات کو ہم پھیلا رہے ہیں وہ خیر کی ہے یا شر کی ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اس بات کو دیکھنے والے کتنے ہیں۔ اپنے ویوز بڑھانے کے لیے، اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے خیر کی بجائے شر کو نشر کیا جاتا ہے۔ ایسی بات جس سے معاشرے کے اندر بد امنی پھیلتی ہو، ایسی بات جو شر پر مبنی ہو، اسلامی معاشرے کے اندر ایسی بات کو پھیلانا ہرگز اس کا جواز نہیں ہے، ہرگز یہ کام درست نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر یہودیوں کے جرائم کا تذکرہ کیا، اور ان میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا ہے۔ یہ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کا رد کیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو ان یہودیوں نے سولی پر لٹکایا ہے، نہ ہی یہ ان کو قتل کر سکے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کی شکل، ان کا شبیہ اور ان جیسا کسی اور کو بنا دیا تھا۔ انہوں نے اس کو پکڑ کے پھانسی دی، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو برفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جسم اور روح سمیت آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں لٹکایا۔ اس وجہ سے عیسائی بھی یہودیوں کے دشمن تھے۔ یہودی جب یہ دعویٰ کرتے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا ہے، تو عیسائی جب طاقتور قوم بنے، انہوں نے یہودیوں کے ساتھ اپنی اس دشمنی کا بدلہ لینے کا ارادہ کیا، تو یہودیوں نے ایک سازش کے تحت عیسائیوں میں اس عقیدے کو عام کر دیا۔ وہ عقیدہ کیا تھا؟ وہ عقیدہ یہ عام کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹکے ہیں، اور عیسائیوں کے تمام گناہوں کا انہوں نے کفارہ ادا کر دیا ہے۔ یعنی عقیدہ کیا بن گیا کہ عیسائی جتنے بھی گناہ کرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان گناہوں کا سولی پر چڑھ کے کفارہ ادا کر دیا ہے۔ یہ یہودیوں کا پھیلایا ہوا غلط نظریہ اور غلط عقیدہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں عیسائی ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ قرب قیامت ایک عادل حکمران بن کے آئیں گے، آپ خنزیر کو قتل کریں گے، آپ صلیب کو توڑ دیں گے۔ یہ جو صلیب بنائی جاتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس صلیب کو اپنے ہاتھوں سے توڑیں گے، اور اسی طرح جزیے کو ختم کر دیں گے، اور اس دور کے اندر مال کی فراوانی اتنی ہو جائے گی کہ لوگ صدقہ دینے کے لیے نکلیں گے، صدقہ لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے
یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اس بات کا حکم دیا کہ اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں جو بات کہنی ہے حق بات کہنی ہے، جھوٹ پر مبنی باتیں کر کے اللہ کی طرف منسوب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے غلو کرنے سے منع کر دیا۔ غلو کیا تھا؟ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہ غلو وہ کرتے تھے۔ غلو کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو اس کے مقام سے بڑھا کر وہ رتبہ دے دینا جس رتبے پر وہ فائز نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، نہ کہ اللہ کے بیٹے، ان کو اللہ کا بیٹا کہنا یہ سراسر غلو تھا، اور یہ اللہ رب العزت نے اس بات سے منع کر دی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے بارے میں یہ کہہ دیا، بخاری کے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، آپ نے فرمایا کہ مجھے تم نے شان میں اس طرح نہیں بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا تھا۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بات غلط تھی۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کو ہو، میری شان کو عیسائیوں کی طرح تم نے بڑھا چڑھا کے بیان نہیں کرنا۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ ہے، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ اس سورت کے اندر ایک قصہ موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو تب سچا نبی مانیں گے جب آپ ہمارے سامنے آسمانوں سے کھانا منگوائیں گے ہمارے لیے۔ یہ قصہ 7ویں پارے میں ہے، اس قصے کی نسبت سے اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا۔ اس سورت کے اندر، اس سورت میں اللہ رب العزت نے بہت سارے احکام بیان کیے۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العزت نے اس سورت میں عہد و پیمان کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی علامتوں اور اللہ کی نشانیوں اور اللہ کے شاعر کا احترام کرنا ہے، ان کی توہین نہ کسی مسلمان کے لیے نہ کسی کافر کے لیے، کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ شاعر کا مطلب ہوتا ہے علامت، علامت ایسی نشانی ہوتی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے مراد فلاں قوم ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان کا جھنڈا پاکستان کی علامت ہے، کسی کمپنی کا لوگو اور اس کا نشان اور علامت جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ فلاں کمپنی کی چیز ہے۔ اسی طرح اسلام کی بھی علامتیں ہیں، اسلام کے بھی شعائر ہیں، اذان ہے، نماز ہے، اسی طرح قربانی ہے، اسی طرح بیت اللہ ہے، اسی طرح حج ہے، یہ اسلام کے شعائر ہیں، ان کا احترام کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور کسی کافر کو بھی ان شاعر کی توہین کرنے کی اجازت نہیں، ان شاعر کا احترام رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حرام جانوروں کا تذکرہ کیا جن کو کھانا حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ معاملات کے اندر، کھانے پینے کے اندر ہر چیز کو کھانا حلال ہے سوائے اس کے جس کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے۔ یعنی حرام چیزیں چند ہیں، اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں کھانے کے لیے حلال ہیں۔ ان میں سے اللہ رب العزت نے مردار کو حرام قرار دیا، مردار کھانا حرام ہے۔ خون جو حلال جانور سے بہنے والا خون ہے، اس خون کو پینا، اس کو کھانا، یہ بھی حرام ہے۔ اس کے بعد وہ جانور جس کو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے اس کو کھانا بھی حرام ہے۔ اس کے بعد ایسا جانور جو گلا گھونٹنے کی وجہ سے مر جائے اس کو کھانا حرام ہے۔ ایسا جانور جو اونچائی سے گر کے مر جائے اس کو کھانا حرام ہے۔ ایسا جانور جو سینگ لگنے سے مر جائے اس کو کھانا بھی حرام ہے۔ ایسا جانور جو چوٹ لگنے سے، لاٹھی مارنے سے مر جائے اس کو کھانا بھی حرام ہے۔ اور ایسا جانور جس کو درندے کھا جائیں اس کو کھانا بھی حرام ہے، سوائے اس کے کہ جس کو آپ جان نکلنے سے پہلے ذبح کر دیں۔ ایک جانور اس کو چوٹ لگ گئی یا اس نے اپنا گلا گھونٹ لیا، ابھی اس کی جان نکلنے والی تھی، مرنے سے پہلے آپ نے ذبح کر لیا، چاہے آخری سانس پہ آپ نے ذبح کر لیا تو وہ حلال ہو جائے۔ اگر آپ ذبح نہ کر سکے
وہ جانور کسی بھی طریقے سے مر گیا تو اس کو کھانا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اور اسی طرح وہ جانور جو آستانوں پہ ذبح کیے جاتے ہیں ان کو کھانا بھی حرام ہے۔ ان حرام جانوروں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہ واضح کر دیا تاکہ کوئی مسلمان ان جانوروں کے قریب نہ جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی صورت میں اس بات کا بھی حکم دے دیا، اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامکم حل لهم، کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور بھی کھانا تمہارے لیے جائز ہے، شرط یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کیا ہو۔ کرنٹ لگا کے جانور کو ذبح کر دینا، مار دینا، اسی طرح مشین کے ساتھ گلا کاٹ کے اس کو ذبح کر دینا، یا کوئی اور طریقہ جو شرعی طور پہ ذبح نہیں کیا جاتا، اس طریقے سے ذبح کیا ہوا جانور یا جس جانور کو کسی اور طریقے سے مارا جائے اس کو کھانا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جس خون کو ذبح کر کے چھری اس کی گردن پر چلا کے بہایا جاتا ہے، جب تک آپ اس طریقے سے ذبح نہیں کریں گے وہ خون نہیں بہے گا اور وہ جانور آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے شکار کا اصول بیان کیا ہے۔ شکار، جب آپ شکار کرنے کے لیے ایک کتا رکھتے ہیں اور اس کتے کو شکار سکھا دیتے ہیں اور اس کتے پر اللہ کا نام لے کر آپ اس کو شکار کے لیے بھیجتے ہیں، وہ آپ کے لیے جانور شکار کر کے لاتا ہے، اس کا شکار کیا ہوا جانور آپ کے لیے کھانا جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کتے کے ساتھ دوسرے کتے شریک نہ ہوں، کیونکہ آپ نے اپنے کتے پر اللہ کا نام لیا ہے، دوسرے کتوں پر اللہ کا نام لے کے نہیں چھوڑا۔ شرط یہ ہے کہ وہ کتا شکار کر کے جانور آپ کے لیے لے کے آئے، خود نہ کھائے، اگر خود کھائے گا تو پھر بھی آپ کے لیے کھانا جائز نہیں۔ دیکھیں کتا، جو اللہ رب العزت نے کتے کے بارے میں یہ بات واضح کر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس گھر میں کتا ہو فرشتے نہیں آتے، جس گھر میں کتا شوکیہ رکھا ہو ان کے اعمال روزانہ اجر ان کا ضائع ہوتا ہے، لیکن اس کتے کو اگر شکار سکھا دیا جائے تو اس کتے کو گھر میں رکھنا اور اس کا شکار کرنا اور اس کا کیا ہوا شکار کھانا یہ بھی جائز ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حکم دیا، ان کو یہ کہا اذا ارسلت کلابک المعلمہ وذکرت اسم اللہ علیہ، کہ جب تم اپنے سدائے ہوئے کتے کو شکار کے لیے بھیجو اور اللہ کا نام لے کے بھیجو، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا وَإِن قَتَلْنَا، تو جو وہ شکار کر کے لائے اس کو کھا سکتے ہو، اگرچہ وہ اس جانور کو قتل ہی کر دے، ذبح نہ بھی کر سکو تو وہ جانور تمہارے لیے کھانا جائز ہوگا، کیونکہ تم نے بسم اللہ پڑھ کے اس کتے کو چھوڑا تھا۔ اسی طرح آج ہم اگر شکار کرتے ہیں گن کے ذریعے سے، ہم گن کے ذریعے سے جب فائر کرتے ہیں کسی بھی پرندے کو شکار کرنے کے لیے، بسم اللہ پڑھ کے اگر ہم فائر کریں گے، وہ گولی، وہ شرلہ جا کے لگے گا اس کو، اگرچہ آپ کے پہنچنے سے پہلے پہلے وہ پرندہ مر جائے اور اس کو ذبح کرنے کا آپ کو موقع نہ ملے تو اس کو کھانا پھر بھی جائز ہوگا، کیونکہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اس پر گولی چلائی تھی۔ یہ شکار کا طریقہ اللہ رب العزت نے اس میں بتا دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل نے اللہ رب العزت سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہمیں من اور سلوہ نہیں چاہیے، ہمیں پیاز، ہمیں دالیں، ہمیں جو ہے وہ اپنی اگائی ہوئی سبزیاں چاہیے، ترکاریاں چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جاؤ پھر اپنے علاقے فلسطین میں چلے جاؤ اور فلسطین میں جو قوم آباد ہے ان کو وہاں سے نکال دو، جہاد کرو ان کے ساتھ اور اپنے علاقے میں جا کے یہ سارے کام کرو، تمہارے لیے آسانی۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم ولا ترتدوا على ادباركم، ارض مقدسہ فلسطین کی زمین میں جاؤ، چلے جاؤ، تمہارے آباء و اجداد کی زمین ہے، تم وہاں سے آئے تھے، واپس وہاں ہی تم نے جانا ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ یہ کہنے لگے کہ ہم تو نہیں جائیں گے، اس میں تو بڑے جنگجو لوگ رہتے ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنے نبی کی گستاخی کی، اللہ کی گستاخی کی، کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام تو جا اور تیرا رب جائے، تم دونوں جا کے لڑو، جب تم اس علاقے کو فتح کر لو گے تو ہمیں بتانا، ہم بھی آ جائیں گے، وگرنہ ہم یہیں بیٹھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا یہ جواب سن کے بد دل ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ ان کو
مصر کے اندر فرعون کی غلامی سے اللہ نے نجات دی ہے، اور یہ اللہ کی گستاخی کر رہے ہیں اور اللہ سے التجا کی۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اللہ میں صرف اپنا اور اپنے بھائی کا اختیار رکھتا ہوں، یہ قوم والے میری بات نہیں سنتے، تو اس قوم اور ہمارے درمیان فاصلہ پیدا کر دے۔ یہ دعا اس لیے کی کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی گستاخی کی وجہ سے ان پر عذاب آئے اور ہم بھی ان کے ساتھ۔ جدائی کی دعا کر لی، اور اللہ رب العزت نے ان کو سزا کیا دی؟ محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض، فلسطین کی زمین کو، جس زمین پر جانے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا، اللہ رب العزت نے اس زمین کو 40 سال کے لیے ان پر حرام کر دیا، اور یہ 40 سال اسی میدان تیہ میں بھٹکتے رہے، ان کو راستہ نہ ملا، یہ فلسطین نہیں پہنچ سکے، 40 سال بعد جا کے پھر ان کو موقع ملا۔ یہ ان کو سزا دی اللہ نے، یہ ان کی گستاخیاں تھی۔ ان گستاخیوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان گستاخیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان سے منصب امامت عالم کا جو منصب ہے وہ چھین کر امت محمدیہ کو دیا ہے۔ اس لیے امت محمدیہ کے افراد کو ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے، اجازت نہیں ہے، جواز نہیں ہے، گستاخی۔ اور اسی طرح اس صورت میں اللہ رب العزت نے عیسائیوں کے بارے میں بھی تذکرہ کر دیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ بن مریم ہے، یعنی عیسیٰ بن مریم کیا ہے؟ اللہ ہے۔ ایک عیسائیوں کا گروہ، پرانا ایک گروہ جس کا نام فرقہ یعقوبیہ تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ صرف عیسیٰ ہی اللہ ہے۔ اب یہ لوگ موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا یہ بھی کفری عقیدہ ہے، جو بات بندہ کرتا ہے، یہ بات جو بندہ کرتا ہے وہ کافر ہے، اللہ رب العزت نے اس کو کافر کہا۔ اور اسی طرح لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جس بندے نے یہ کہا کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، 3 سے مراد بعض عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ اور مریم علیہ السلام، بعض کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ اور روح القدس یعنی جبریل امین، ان تینوں کو ملا کے وہ ایک خدا بناتے ہیں۔ سراسر کفری عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا اظہار کرنے والے اور اقرار کرنے والوں کے کفر کے اندر جو ہے کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، اس بات کا تذکرہ کر دی، اور اسی طرح ان کا رد بھی کر دیا جو کہتے تھے مریم اور عیسیٰ اللہ اور خدا اور الہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کر دیا، کانا یاکلان الطعام، کہ وہ دونوں تو کھانا کھایا کرتے تھے، جس کو کھانے کی حاجت ہو، جس کو کھانے کی ضرورت پڑ جائے، جس کو بھوک لگ جائے، وہ خدا نہیں ہوتا۔ اس بات کا رد کر دیا۔ اور اس پارے کے اندر ایک بہت ہی اہم بات، وہ لوگ جو اسلامی معاشرے کے اندر دہشت گردی پھیلاتے ہیں، اسلامی معاشرے کے اندر جو ہے وہ قتل و غارت کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، ان کی سزا کا تذکرہ کر دیا۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ اللہ رب العزت نے ان کی سزا کا تذکرہ کر دیا کہ جو لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں اور بغاوت کرتے ہیں، دہشت گردی پھیلاتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو سخت ترین طریقے سے ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور یا پھر ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، یا پھر ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ جو بھی سزا ان کی بنتی ہو عدالت سے فیصلہ کر کے ان کو وہ سزا دلوائی جائے۔ مسلمانوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کرنے والا، مسلمانوں کے اندر ڈاکے ڈالنے والا، اس کی سزا یہ اللہ رب العزت نے مقرر کی۔ اور اس سزا کو مقرر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو محفوظ کرنا۔ اتنی سخت سزا، بعض لوگ کہتے ہیں اتنی سخت سزا کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی حفاظت ہو، مسلمان محفوظ رہیں۔ اور اسی طرح چوری کرنے والا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، جو چوری کرے گا مرد ہو یا عورت ہو، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔ اب یہ سزا مقرر کرنے کا مقصد ظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ بڑا ظلم ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے جب یہ حکم دیا کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کو کاٹو، تو اس کا مقصد اور اس میں حکمت یہ ہے کہ ایک بندے کا ہاتھ کٹ جائے گا، لاکھوں گھروں کا مال محفوظ ہو جائے گا۔ ایک بندے کا یہ بظاہر لگتا ہے بڑی ظالمانہ نہیں، تمہاری خیر کے لیے ہے۔ جب ایک چور کا ہاتھ برسر بدار کٹ جائے گا، لاکھوں گھروں کی عزتیں اور مال محفوظ ہو جائیں۔ یہ اسلامی سزاؤں میں حکمت ہے۔
اور اسلامی سزاؤں میں آخری بات کہ جب آپ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں اس نقصان کا بدلہ بھی آپ کو دینا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی تفصیل بھی اس صورت میں ذکر کر دی، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نفس کے بدلے نفس، جان کے بدلے جان، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، زخم کے بدلے زخم، یعنی جو کسی کو آپ لڑائی اور جھگڑا کر کے نقصان پہنچاؤ گے، اسلامی حکومت اور شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کا بدلہ بھی آپ کو دینا پڑے، بدلے میں آپ سے وہی آپ کا عضو ضائع کیا جائے گا، اور اگر وہ مظلوم جس کا آپ نے کوئی عضو ضائع کیا ہے اگر وہ دیت لینا چاہے گا تو آپ کو دیت دینی پڑے گی۔ دیت کیا ہے جی؟ اگر ایک آنکھ ضائع کرتا ہے کسی کی لڑائی اور جھگڑے میں 50 اونٹ دیت دینی پڑے گی، دونوں آنکھیں ضائع کرتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ دیت مقرر کی ہے۔ اگر کسی کا ایک ہاتھ کاٹ دیتا ہے 50 اونٹ، دونوں ہاتھ کاٹ دیتا ہے تو 100 اونٹ، اگر ایک انگلی کاٹتا ہے تو 10 اونٹ، 5 انگلیاں کاٹتا ہے تو 50 اونٹ۔ یہ دیت اسلامی اصولوں میں باقاعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل کے ساتھ ذکر کی۔ یہ ساری، اگر کسی کا دانت توڑتا ہے، ہمارے یہاں یہ چھوٹی موٹی، اگر کسی کا لڑائی اور جھگڑے میں دانت توڑ دیتا ہے، یہاں تو بدلے میں دانت توڑوائے، اگر نہیں توڑوانا دیت دینا چاہتا ہے، وہ دیت کا مطالبہ کر لیتا ہے تو 5 اونٹ دیت ہے، اور قیمت آپ کے سامنے ہے، 1 اونٹ کتنے کا ملتا ہے اور 5 اونٹ کتنے کے بن جاتے ہیں ایک دانت کے بدلے میں۔ تو یہ اسلام نے فوجداری قوانین بھی ذکر کر دیے، اور ان کو ذکر کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کوئی مسلمان یا کوئی بندہ، کوئی فرد کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے سے پہلے یہ سوچ لے کہ بدلے میں مجھے بھی یہ نقصان اٹھانا پڑے گا یا اتنا اتنا مال مجھے دینا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔